अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। आरटीसी 2209 करोड़ की मकरूज, हुकूमत ने अदालत में दाखिल किया हलफनामा। फैसला मुखालिफ आने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने केसीआर का मंसूबा। विज़रा और टीआरएस अरकान असेंबली का घेराव करने आरटीसी जेएसी का ऐलान। 18 नवंबर को सड़क बंद प्रोग्राम। कौमी कमीशन से रुजू होने का कुल जमाती इजलास में फैसला। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश के साथ एहतमाम। जुलूस व जलसे, आसार मुबारक की जियारतें, बेशतर इलाके रोशनियों से मुनव्वर। टीआरएस हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस आर पार की लड़ाई लड़ेगी। कोर कमेटी का फैसला। इंसानी हुकूक तलब करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। कौमी कमीशन से रुजू होने कमेटी तश्कील। शादी खाने की दीवार गिरने से 4 हलाक, 8 जख्मी। शादी की तकरीब मातम में तब्दील। 2.5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मेयर ने किया ऐलान। सुर्खियां आपने देखी। पेश है खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत ने आरटीसी हड़ताल मुकदमे में अपना हलफनामा दाखिल करते हुए बताया है कि आरटीसी 2209 करोड़ 66 लाख रुपए की मकरूज है। हुकूमत ने अपने हलफनामे में बताया कि जारिया माह की 8 तारीख तक आरटीसी के जुमला बकायाजात की तफसीलात पेश करते हुए कहा कि पीएफ के बकायाजात 788 करोड़, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बकायाजात 500 करोड़ 95 लाख, 2014 से 2018 तक लेवल इन कैशमेंट के 180 करोड़, सुबुकदोश मुलाजमीन के सेटलमेंट के 52 करोड़, 2017 से 2019 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 452 करोड़ 36 लाख रुपए, एचएसडी ऑयल बिल्स 34 करोड़ 45 लाख, एचओ रेंज जोन और दीगर बकायाजात 36 करोड़ 40 लाख, खान की बसेस के 25 करोड़ बकायाजात, आरटीसी बसों की मरम्मत के 60 लाख रुपए बकायाजात हैं। पीर के दिन हाई कोर्ट में इस पर समाअत होगी। अब तक हुकूमत ने जो भी तफसीलात पेश की हैं, इस पर अदालत ने सर्जिश ही की है। 37 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आरटीसी का मसला जूं का तूं बरकरार है। हुकूमत अपनी हठधर्मी पर कायम है और मुलाजमीन बातचीत के बगैर हड़ताल खत्म करना नहीं चाहते। 11 नवंबर को हाई कोर्ट में फिर एक बार हड़ताल मुकदमे पर समाअत होने वाली है। इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। आरटीसी जेएसी हड़ताल में शिद्दत पैदा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत अगरचे के फैसला हुकूमत के खिलाफ में आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रही है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि वज़ीर आला अब मुलाजमीन से कोई बात करना नहीं चाहते, क्योंकि ये मसला अदालत में पहुंच चुका है। अब हुकूमत इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। केसीआर ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि आरटीसी को कानूनी हक हासिल नहीं है, तो फिर हुकूमत क्या कर सकती है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से आला ओहदेदारों ने अदालत में जाकर तमाम तफसीलात पेश करने के बावजूद अदालत इसको गलत करार दे रही है। जब अदालत कह रही है कि आरटीसी को कानूनी हैसियत हासिल नहीं है, तो फिर इतने दिन किस तरह से काम हुआ है। हुकूमत और आरटीसी को अदालत के फैसले का इंतजार है। मुलाजमीन का मानना है कि इनको अदालत से पूरा इंसाफ मिलेगा। मलकपेट में आरटीसी का एक मुलाजिम टीवी टावर पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी है। मलकपेट पुलिस इसे समझाकर नीचे उतारने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। रियासत में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में अब तक कई अफराद खुदकुशी और मौत का शिकार हो चुके हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पे रिजर्वेशन कमीशन को 10-12 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के सिलसिले में 2018 मई के महीने में 3 रुकनी पीआरसी कमीशन तश्कील दी गई थी। गुज़िश्ता 1.5 साल से ये कमीशन तनख्वाहों में इजाफे के सिलसिले में जायजा ले रहा है। कमीशन की रिपोर्ट के बाद 2018 1 जुलाई से इजाफा तनख्वाहों पर अमल होगा। आरटीसी जेएसी के कायदीन ने
पीर के दिन विजरा और टीआरएस अरकान असम्बली के क़यामगाह का घेराव करने का ऐलान किया है। एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चलो टैंक बर्न प्रोग्राम के दौरान हुकूमत के रवैये और पुलिस मुलाजमीन की जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया गया। इस इजलास में कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव, कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरीज, तेलंगाना जन समिति के कोदंडराम, तेलुगु देशम बीजेपी बाएं बाजू की जमातों के अलावा दीगर अवामी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जेएसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने चलो टैंक बर्न प्रोग्राम कामयाब बनाने वालों से इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि चलो टैंक बर्न प्रोग्राम के दौरान जो बर्बरियत और जालिमाना रवैया इख्तियार किया गया है, इस पर खामोशी इख्तियार करने पर पीर के दिन विजरा और टीआरएस अरकान मुकन्नना के रिहाइशगाह का घेराव किया जाएगा और इनसे मुतालबा किया जाएगा कि वो इस पर अपना रद्द अमल जाहिर करें। 12 नवंबर को जेएसी के अहम कायदीन एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। 13 और 14 नवंबर को इंसानी हुकूक कमीशन से नुमाइंदगी की जाएगी। इसके बाद जालिमाना कार्रवाई की फोटो नुमाइश का इनेकाद अमल में आएगा। 18 नवंबर को सड़क बंद प्रोग्राम किया जाएगा। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुलाजमीन से बात करने के लिए आगे आएं। इन्होंने विजरा और टीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली से दरख्वास्त की कि वो वजीर आला को बातचीत के लिए राजी करवाने की कोशिश करें। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि टैंक बर्न प्रोग्राम में सिर्फ मुलाजमीन थे, इसमें नक्सल्स के भी शामिल होने का इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। चलो टैंक बर्न प्रोग्राम के दौरान सियासी कायदीन को घरों में महरूज करने की हुकूमत की कार्रवाई की शदीद मजम्मत की गई है। गांधी भवन में हंगामी कोर कमेटी का इजलास तलब करते हुए यह फैसला लिया गया कि आरटीसी जेएसी के हर प्रोग्राम में कांग्रेस पेश रहेगी। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि 11 नवंबर को विजरा और टीआरएस अरकान के क़यामगाह के घेराव प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। इसके अलावा 12 नवंबर को जेएसी कायदीन की भूख हड़ताल प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। इसके बाद भी मसले का हल नहीं हुआ तो 18 नवंबर को सड़क बंद प्रोग्राम किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इंसानी हुकूक कमीशन से नुमाइंदगी के सिलसिले में एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार की क़यादत में एक कमेटी तश्कील देने का फैसला लिया गया है। इन्होंने कहा कि आरटीसी हड़ताल में शिद्दत पैदा करने के लिए जेएसी ने जो प्रोग्राम का ऐलान किया है, इसमें शरीक होते हुए हुकूमत के साथ आर पार की लड़ाई की जाएगी, क्योंकि इस रियासत में इंसानी हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, खवातीन के साथ बदसलूकी हो रही है। इन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात के सबूत किसी के पास हैं तो वो संपत कुमार की कमेटी को पेश करें। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने अयोध्या मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया और कहा कि तारीख में इसे सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले को अवाम और तमाम सियासी जमातों ने कबूल किया। सदियों से चल रहे इस पेचीदा मसले का सुप्रीम कोर्ट ने हल निकाला। कोर्ट ने सबूत की बुनियाद पर फैसला दिया है। आर्कियोलॉजिकल या सर्वे की रिपोर्ट ने अहम रोल अदा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की तामीर के लिए राह हमवार हुई है। लक्ष्मण ने केसीआर को बिलवास्ता निशाना बनाते हुए कहा कि बाज लोग अपने मफाद के लिए यज्ञम करने वाले अब तक खामोश हैं। बाबरी मस्जिद मुकदमे का जो फैसला हुआ है, इससे किसी के दिल में जो भी शक था वो खत्म हो चुका है। ये फैसला किसी की जीत या हार नहीं। लक्ष्मण ने कहा, आरटीसी के बारे में केसीआर को झुकना ही होगा, वरना आरटीसी ही केसीआर के गले का फंदा बनेगी। इन्होंने कहा कि चलो टैंक बर्न प्रोग्राम में शिरकत से रोकने के लिए कायदीन को घरों में महरूज कर दिया गया था, जो मुनासिब नहीं है और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। वजीर केटीआर को ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत से दोनों ममालिक के अहम कारोबारी और तिजारती शोबों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल किया जाएगा और मुख्तलिफ शोबों में हुकूमतों के माबैन शराकत का भी इम्कान है। 8 और 9 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में चौथी ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए उन्हें दावतनामा रवाना किया गया है।
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ شہر کے کئی مقامات پر بڑے پیمانے پر جلوس اور ریالیوں کا اہتمام کیا گیا۔ مختلف علاقوں میں پکوان کیے گئے اور عوام الناس کو کھانا کھلایا گیا۔ چند تنظیموں کی جانب سے خون کے عطیات کے کیمپس کا نظم کیا گیا اور کچھ اداروں نے سرکاری دواخانوں اور مسافرین میں پھل و مشروبات تقسیم کیے۔ ایودھیا میں بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلمانوں میں مجموعی طور پر ناراضگی دیکھی گئی، تاہم میلاد کی تقاریب کا اس پر کوئی اثر نہیں دیکھا گیا۔ میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام چار مینار سے ایک مرکزی میلاد جلوس کو مجلس کے رکن اسمبلی ممتاز احمد نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر میلاد کمیٹی کے منتظمین مولانا سید قادری، مولانا حافظ مظفر بندہ نوازی، مولانا علی قادری، ڈاکٹر امتیاز اور دوسرے موجود تھے۔ مجلس کے رکن اسمبلی نے جلوس کے منتظمین کو مبارکباد پیش کی اور پر نظم طریقے پر اس کو منزل تک لے جانے کا مشورہ دیا۔ یہ جلوس براہ گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ سرکل، سالار جنگ میوزیم، دارالشفا، پرانی حویلی، منڈی میرالم، اعتبار چوک، کوٹلہ علیجہ سے ہوتا ہوا مغل پورہ پہنچا، جہاں اس کا اختتام صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ضلع کے مجلس قائدین و عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ عوام سے رابطے کو یقینی بنائیں۔ مجلس کے 2 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اضلاع سے آئے مجلس کے صدر و معتمدین و قائدین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ بلدیات کے انتخابات قریب ہیں، ایسے میں مجلس کے قائدین عوام سے اپنے رابطے کو مؤثر بنائیں، عوام کے مسائل کے علاوہ مجلس کے موقف کے بارے میں انہیں باور کروائیں۔ انہوں نے اضلاع کے قائدین کو مختلف ہدایتیں بھی دیں۔ مجلس کے معتمد عمومی و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور دوسرے مرکزی قائدین اس موقع پر موجود تھے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کے لیے سپریم کورٹ کے دیے گئے فیصلے کو حقائق پر عقیدے کو ترجیح دینے سے تعبیر کیا۔ مجلس کے زیر اہتمام دارالسلام میں جشن رحمت للعالمین کے عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس نے عامت المسلمین سے کہا کہ وہ اس فیصلے پر ہمت نہ ہاریں، اپنے درمیان اتحاد کو یقینی بناتے ہوئے ملک کے دستور و قانون کے مطابق اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ ایودھیا مقدمے کے فیصلے کے تناظر میں اس جلسے کو وسعت دیتے ہوئے مسلمانوں کے مختلف طبقات، تنظیموں و اداروں کے نمائندوں کو مدعو کرتے ہوئے اسے ایک متحدہ پلیٹ فارم کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔ اقتدار مودی کے پاس، طاقت مودی کے پاس، 300 کے زیادہ ایم پی مودی کے پاس، کئی ریاستوں میں مودی کی حکومت، مگر یاد رکھو نوجوانوں، طاقت ایک طرف اور سچائی ایک طرف۔ جو سچ ہوتی ہے وہ طاقت رکھنے والوں کے پاس بھی سچائی اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ کیا کہا میں نے وہی بات کہی، نئی بات نہیں کہی جو پھر دوہرا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میڈیا، کل سنڈے ہے، منڈے تک میری بات کرتا رہے گا۔ ہم نے کیا کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ فائنل ہے۔ سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل۔ اس کے جملے کے اوپر بڑی تکلیف ہوئی ان کو کہ یہ سپریم کورٹ کو اعلیٰ بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ غلطی بھی کر سکتی ہے۔ سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے۔ وہاں پر میڈیا کے موجود لوگوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے سپریم کورٹ کے بارے میں؟ میں نے کہا پیارے، میں نہیں کہا، ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس نے کہا تھا، جے ایس ورما نے، کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل۔ سپریم ہے مگر غلطی کر سکتی ہے، انفیلیبل۔ بولے کون بولے؟ ملا جے ایس ورما، کیونکہ وہ جرنلسٹ پڑھا لکھا تھا، نیچے منڈی کر لیا۔ ملا کیوں؟ آنکھاں ملاؤ۔ بولے کیوں خاموش ہو گئے تم؟ کیونکہ یہ وہی جج ہے ورما صاحب جنہوں نے ہندوتوا کے بارے میں ججمنٹ لکھا تھا۔ ہندوتوا کے بارے میں جے ایس ورما نے ججمنٹ لکھا تھا۔
جب بال ٹھاکرے کا کیس آیا تھا تقریر کا تو جے ایس ورما نے ہندوتوا کے بارے میں کہا تھا کہ ہندوتوا کیا ہے، خاموش ہو گئے. اور یہی جے ایس ورما تھے جنہوں نے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین تھے. جب گجرات کا فساد ہو رہا تھا تو انہوں نے بڑی سخت رپورٹ دی تھی گجرات کی حکومت کے خلاف. اب ان کو ہضم نہیں ہوا کہ کیسا پکڑنا اس کو. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اولیاء اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ مجھے ہمیشہ بچا کر رکھے گا اور تم نہیں پکڑ سکو گے میرے کو. تم پکڑنے جاؤ گے، تم پکڑے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ بتائیے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کو میں جا کے آپ کا گھر توڑ دیا اور توڑنے کے بعد ہم جاتے آربیٹریٹر. میں آپ کا گھر توڑ دیا، گھر سے باہر نکال دیا آپ کو، ایک آربیٹریٹر کے پاس گئے. آربیٹریٹر جو ہے موٹے تازے تھے، ان کے بھی چہرے پہ داڑھی تھی، اینک پہنتے تھے، کرتا پائجامہ بھی پہنتے تھے. شاید کرتے کا فل سائز نہیں تھا، آدھا تھا ہوں گا، نہیں سمجھانے کے لیے، کسی پہ ٹپنی تنقید کرنے کے لیے نہیں. تو خیر ان کے پاس گئے تو انہوں بولے کون توڑے گھر تمہارا؟ توڑنے والا یہ. بولے نہیں، توڑنے والا گھر بنا کے رہیں گا تو تیرے لیے باہر زمین دے تم. یہ کوئی بات ہے؟ میرا گھر توڑا میرا گھر اور توڑنے والے کو میرا گھر دے رہے آپ. واہ، واٹ اے ونڈرفل تھنگ ٹو ڈو. گھر میرا توڑے نا، میرا گھر توڑا تو میرے کو ملنا نا، توڑنے والے کو ملنا. بولو آپ، جس کا گھر توڑا اس کو ملنا نا. اب جو توڑے ان کو مل گیا. اب ان کو کیا بول رہے پیارے، وہ تیرا گھر کتنا تھا؟ 2.77 تھا، تیرے کو 5 ایکڑ دیتے، لے لے. ارے اچھا، تیسری بات سنیے. تیسری بات یہ ہے، ہم کیوں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں؟ ہمیں معلوم کہ سپریم کورٹ سپریم ہے بٹ ناٹ انفیلیبل. اگر بابری مسجد اللیگل تھی، یہ چیز اگر کوئی اللیگل ہے، اگر آپ اس کو توڑ دیے، اس مائک کو آپ توڑ دیے، اللیگل ہے، تو آپ پہ کیس نہیں بک ہونا نا. اگر آپ اس کو توڑ دیے، یہ غیر قانونی ہے، آپ اس کو توڑ دیے تو میں کیسا بک کروں گا کیس آپ کے اوپر؟ یہ آل انڈیا ریڈیو کا ہے بائی دا وے. اگر آپ آ کر آل انڈیا ریڈیو کا توڑ دیے اور آپ بولیں گے بھئی یہ اللیگل ہے، تو کیس تو نہیں بک ہونا نا آپ پہ، نہیں ہونا نا کیس بک، نہیں ہونا نا. پھر اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ پھر اگر یہ اللیگل ہے تو اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اور اگر یہ لیگل ہے تو پھر اڈوانی کو کیوں مل رہی زمین؟ وہ سمجھے؟ پھر سمجھاؤں؟ نہیں سمجھاتا ہوں، سمجھ گئے نا؟ اگر بابری مسجد اللیگل تھی تو پھر وہ توڑنے والوں کو کیوں ملی؟ اور اگر لیگل تھی تو پھر ان کو کیوں دیے؟ اگر اللیگل تھی تو اڈوانی پہ کیس نکال دو، اور اگر لیگل تھی تو پھر مجھے دو. میرا بنیادی سوال ہے، اب ہم یہ فیصلے سے مطمئن کیوں نہیں ہے؟ میرا جو لڑائی ہے، میرا قانونی رائٹ ہے بابری مسجد، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں لیگل رائٹ. میری بابری مسجد میرا لیگل رائٹ ہے. میں زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں مسجد کے لیے لڑ رہا ہوں کہ مسجد تحت سورہ سے لے کر مسجد ہی ہوتی ہے.
اور مسجد جب قیامت آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی مسجد و دنیا کی مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا. علماء ہے, پوچھ لو آپ. سب چیز تباہ ہو جائے گی جب سور پھونکا جائے گا سوائے مسجدوں کے. مسجد اللہ کی ہے. اور آج جو لوگ مجھے فون کر کے بول رہے کہ تمہاری یہ بات سن کے بڑی تکلیف ہوئی, کیوں تم نہیں مان لیتے اس بات کو؟ میں نے کہا مسٹر, آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ قابل ہیں. مسجد کیا آپ کے ابا کے جہیز میں آئی تھی؟ کیا نہیں آئی تھی؟ مسجد اللہ کی ہے, اللہ کی رہے گی. نہیں, کیا ہوتا, کیا ہوتا, کیا نہیں ہوتا. اور لوگ مجھ سے آج پوچھتے ہیں, میڈیا کے لوگ, کہ تم کب تک یہ بات کرتے رہو گے بابری مسجد کی؟ تو میں آج کہہ رہا ہوں تم سے, پہلے بھی کہا تھا, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کریں گے, مگر میں اب انفرادی طور پر کہہ رہا ہوں, میں اپنی جماعت کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی اولاد کو سکھا کر جائیں گے, نصیحت کر کے جائیں گے اور وصیت کر کے جائیں گے. ان سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا, دیکھو بیٹی, جب تم بھی اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ وصیت کرنا. اور کیا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو سنگھ پریوار نے بابری مسجد کی شہادت کی, ڈیمالش کیا, اس کو بتاتے رہنا. جب تک دنیا رہے گی, سنو سنگھ پریوار, ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے. دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کے ایک اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا, اور ہماری مسجد جو 550 سال سے وہاں پر تھی, جہاں پر ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی, تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹوں کے طور پر تم نے اینٹ کو اٹھا کر لے کر گئے. ہم اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گے اس دنیا سے. اگر ہماری سسکیاں باقی رہیں گی تو ہم کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو. انشاءاللہ تعالی نا امیدی کو ہمارے قریب آنے نہیں دیں گے. اور میں تم سے ایک بھیک مانگ رہا ہوں, میں تم سے صرف 2 چیزیں مانگ رہا ہوں. مجھے نا امید مت کرو آپ. میں تم سے صرف 2 چیز کی بھیک مانگ رہا ہوں. ایک یہ کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہندوستان کے غیور مسلمانوں, یہ وطن ہمارا ہے. ہم یہاں پر اول درجے کے شہری ہیں اور رہیں گے. میں تم سے صرف اس بات کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم سیاست میں حصہ لو. تم سیاست میں حصہ لو, اپنی پارٹی کا ساتھ دو اور نمازی بن جاؤ. میرے بھائی, کیا آپ یہ کریں گے؟ کیا آپ سیاست میں حصہ لیں گے, اپنی پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ سوچ کے انشاءاللہ بولو, کیونکہ فرشتے اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں. سوچ کر بولو. اور نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے. بغیر نماز کی پابندی کرے کچھ نہیں ملتا. سیاست میں بھی نماز کی پابندی کرو, مسجدوں کو آباد کرو. حیدرآباد کے ایک فنکشن ہال میں شادی کی خوشیاں اچانک ماتم میں تبدیل ہو گئیں. اتوار کے دن دوپہر کے وقت پرلس شادی خانے میں شادی کی تقریب کے دوران شادی خانے کی توسیع دی گئی دیوار گرنے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے. یہ المناک حادثہ امبرپیٹ کے گول ناکا میں پیش آیا. اس واقعے میں 8 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کو فوری طور پر عثمانیہ اسپتال میں داخل کیا گیا ہے. ڈاکٹروں نے بتایا کہ شدید زخمی افراد میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے. کاچیگوڑا پولیس اور GHMC کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی اور راحت کاری کے کاموں میں حصہ لیا. ہلاک ہونے والوں میں سے
ایک کی شناخت امبرپیٹ کی وجے لکشمی، کرشنیا، سریش اور محبوب نگر ضلع کے سہیل کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ دیوار گرنے سے 10 گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔ میئر رام موہن نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور مرنے والوں کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے میئر کے اکاؤنٹ سے اور آپاد بندھو کے تحت 50,000 روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ اس متاثرین کو بہتر علاج فراہم کریں اور واقعے کی تحقیقات کریں۔ ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین نے عثمانیہ دواخانہ پہنچ کر زخمیوں کے علاج سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ غیر مہلکین کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسہ دیا۔ پولیس نے شادی خانے کے مالک کے خلاف مجرمانہ مقدمہ درج کیا ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے اس واقعے پر صدمے کا اظہار کیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ RTC 2209 کروڑ کی مقروض، حکومت نے عدالت میں داخل کیا حلف نامہ، فیصلہ مخالف آنے پر سپریم کورٹ سے رجوع ہونے KCR کا منصوبہ۔ وزراء اور TRS ارکان اسمبلی کا گھیراؤ کرنے RTC JAC کا اعلان، 18 نومبر کو سڑک بند پروگرام، قومی کمیشن سے رجوع ہونے کا کل جماعتی اجلاس میں فیصلہ۔ میلاد النبی کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام، جلوس و جلسے، آثار مبارک کی زیارتیں، بیشتر علاقے روشنیوں سے منور۔ TRS حکومت کے خلاف کانگریس آر پار کی لڑائی لڑے گی، کور کمیٹی کا فیصلہ، انسانی حقوق سلب کرنے کا حکومت پر لگایا الزام، قومی کمیشن سے رجوع ہونے کمیٹی کی تشکیل۔ اور شادی خانے کی دیوار گرنے سے 4 ہلاک، 8 زخمی، شادی کی تقریب ماتم میں تبدیل، 2.5 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا میئر نے کیا اعلان۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔